یکے بعد دیگرے مختلف موضوعات پر ہم بات کریں گے. آغاز ہم بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جو قانونی امور پر ترجمان ہیں ان سے، یعنی کہ جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے، تاکہ آج چیئرمین پی ٹی آئی مختلف حوالوں سے پیش ہوئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی وہاں ایک انہوں نے استدعا کی تھی، وہ مسترد کر دی گئی. توشہ خانہ کیس میں بھی پیش ہوئے نیچے، وہاں ایک استدعا کی تھی ان کے لائر نے کہ آج کی حاضری سے استثنا مل جائے، وہ ریلیف مل گیا. تقریباً 20 کے قریب بیل داد ہوئی. تو اوور آل جو معاملات چل رہے ہیں ان کے آج کے کیسز میں، اوور جو کیسز اس پہ ذرا کوئک سا ان سے ایک بات کرتے ہیں اور پھر اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب ایک ایک کر کے بڑھتے ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم. نعیم صاحب پہلے بتائیے آج کا پھر آپ لوگوں کے لیے ذرا ڈس اپوائنٹنگ ہے. آپ سپریم پاکستان کی سب سے بڑی عدالت گئے یہ استدعا لے کر کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو ٹرائل کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس کو فی الحال روک دیا جائے، وہ ہالٹ کر دیا جائے، اور عدالت نے اس کو مسترد کر دیا. اور ظاہر ہے آپ کا جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، ان پر بھی آپ کا بڑا اعتراض ہے. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا آپ لوگ کے لیے؟ لیکن گزارش یہ کہ آج جو ٹوٹل کیسز لگے ہوئے تھے وہ خان صاحب کے جو 21 کے قریب جو ہے کیسز لگے ہوئے تھے، جس میں بشرا بی بی کے 3 کیسز لگے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر. سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ کے اندر جو ہم نے توشہ خانہ جو آرڈر وہاں پر آیا تھا، جو معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہیں، اس فیصلے کو ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے. وہ فیصلہ کیا تھا کہ فیصلہ یہ تھا کہ جو ٹرائل کا فیصلہ تھا، جو ٹرائل نے آرڈر کیا تھا کہ یہ جو کمپلینٹ ہے الیکشن کمیشن نے جو فائل کی ہوئی ہے یہ قابل سماعت ہے، صحیح ہے، مینٹینیبل ہے. صحیح. تو لہٰذا اس کو ہم چیلنج کیا اور جج صاحب نے ساری ہماری باتیں جو ہے نا اس کو بالکل ایگری بھی کیا اور یہ کہا کہ واقعی یہ جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں یہ اس کو دوبارہ سنا جائے. ہماری اس کے اندر یہ استدعا تھی کہ جب چیف صاحب کے پاس ایک معاملہ گیا اور چیف صاحب سمجھ بھی رہے ہیں تو ان کے پاس پاور تھی، وہ خود بھی اس کے اوپر فیصلہ دے سکتے تھے، اور اگر ریمانڈ ہی کرنا تھا اس فیصلے کو کہ آپ نے نیچے بھیجنا تھا تو وہ پھر یہ نہیں تھا کہ اس جج کے پاس بھیجا جاتا، کیونکہ یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے خلاف ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے عدم اعتماد کی کہ یہ ہمارا کیس نہ سنیں. عدم اعتماد کی درخواست کے حوالے سے ہے کہ جس طرح سے انہوں نے فیصلہ دیا اور جس طرح سے اب آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سوشل آپ فیس بک آئی ڈی ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جو ہے انہوں نے وہ مانا کہ یہ میری آئی ڈی ہے فیس بک کی، لیکن وہ کہتے ہیں تصویریں میں نے نہیں لگائیں. تو لہٰذا اس چیز سے بھی کلیئر ہو گیا. اور باقی جو اس کے اندر جو گراؤنڈز ہماری تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو کمپلینٹ تھی یہ ٹائم بار تھی، یعنی کہ جو ٹائم تھا وہ 120 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا وہ کمپلینٹ فائل کر سکتا، تو وہ ٹائم بار تھی، ٹائم کے بعد تھی. لیکن یہ ساری گزارشات سننے کے بعد آپ کی استدعا تو مسترد کر دی عدالت نے، جس کا مطلب آپ کو کیس اب وہیں پہ لڑنا ہوگا ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت کے ہی روبرو. دیکھیے گزارش یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ دوبارہ اس جو معاملہ یہ جو ہے ہمارا پینڈنگ ہے، جو ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو آرڈر آیا تھا ہمایوں دلاور کا دوبارہ وہ جب ریمانڈ ہوا تو 7 دن کے لیے یہ آرڈر کیا گیا کہ 7 دن کے اندر فیصلہ کیا جائے، تو 3 دن کے اندر اندر جج ہمایوں دلاور نے دوبارہ فیصلہ کر دیا اور دوبارہ کہا کہ یہ مینٹینیبل ہے. تو اس کو ہم دوبارہ اوپر لے کے آئے. جب اوپر لے کے آئے ہیں تو وہ جو کیس ہے اس کے اوپر وہ فکس ہی نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب تک کیس فکس نہ ہو اس کے اوپر فیصلہ نہ آئے ہم نے پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں لے کے جانا تھا. اس سے پہلے ہم یہ پہلے والے آرڈر کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہوئے تھے. تو صبح جو ہے اس کے اوپر جج صاحب نے یہ کہا کہ 2 پٹیشنز ہماری اور بھی ہیں، ایک ہے نمبر اس کا ہے 74 اور دوسری ہے 76. وہ 2 پٹیشنز کیا ہیں کہ اس کے اندر ایک تو ہم نے جورسڈکشن کو چیلنج کیا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اندر ہم نے یہ کہا ہوا کہ جو بیسک سامان بھیجے گئے ہیں خان صاحب کو اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو چیف صاحب نے صرف ایک ہماری ریویژن کے اوپر فیصلہ دیا جو قابل سماعت والی ریویژن تھی، باقی 2 پہ نہیں کیا. تو اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ تینوں پہ فیصلہ دیں اور ساتھ سونے اور ٹرانسفر اپلیکیشن ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے وہ بھی ہماری سماعت کے لیے فکس نہیں ہو رہی تھی. وہ بھی کہا گیا کہ وہ جو ٹرانسفر اپلیکیشن ہے اس پہ فیصلہ دیں، کیونکہ ایک جج جو ہے ان کے بارے میں جو ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے اب دیکھے گا کہ کیا کر رہا ہے.